أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پیچھے سے طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے مسائل چل رہے ہیں. اسی ضمن میں ایک مسئلہ اس آیت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت عدت میں ہے، شوہر کے انتقال کے بعد یا شوہر سے 3 طلاق کے بعد عدت میں کوئی عورت ہے تو پھر اس عورت سے ایک تو نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے اس مدت میں. دوسرے، صراحت سے اس کو پیغام پہنچانا، کھلے الفاظ میں شادی کا پیغام اس تک پہنچانا یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں. البتہ اگر کوئی ایسے الفاظ میں پیغام پہنچاتا ہے جس میں کھل کر تو پیغام نہیں ہوتا ہے لیکن اشارہ ہو جاتا ہے، مثلا اس سے یہ کہلواتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم سے نکاح ہو جائے گا، بہت سارے لوگ تم سے نکاح کر سکتے ہیں، تمہارا مستقبل اچھا ہوگا، ہم بھی اچھی بیوی کی تلاش میں ہیں. اس طرح سے پیغام پہنچانا کہ جس سے مقصود تو سمجھ میں آ جائے لیکن الفاظ کے اندر صراحت نہ ہو کہ وہ پیغام دے رہا ہے. اس طرح سے اگر کوئی تذکرہ کرواتا ہے تب صحیح ہے. کھلا پیغام دینا یہ صحیح نہیں ہے. یا چپکے سے کوئی ساز باز کر کے نکاح کرنا یا چپکے سے پیغام کھلا پہنچانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، جو تم تعریض کے ذریعے سے کہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کے پیغام کو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے اندر اس کو چھپائے رکھو. عرض یعرض کے معنی بھائی اشارتاً پیغام پہنچانا، کھلے الفاظ میں نہیں. خطبہ کہتے ہیں پیغام. تو اللہ نے یہاں کہا ایک بات کہ اشارتاً عورت کو اس مدت میں یعنی عدت کی مدت میں پیغام پہنچاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہوتا ہے کبھی انسان اپنے جذبات کا اظہار ایسے الفاظ میں، دبے الفاظ میں کرتا ہے. او اکننتم فی انفسکم، اکننتم مانے چھپانا، یا تم اپنے دل کے اندر یہ نیت رکھو کہ میں اس سے عدت کے بعد نکاح کروں گا. پیغام نہیں پہنچا رہا ہے، نہ صراحت سے نہ اشارت، صرف دل میں یہ نیت کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں کا. عالم اللہ انکم ستذکرونہ، اللہ چونکہ انسان کی نفسیات سے واقف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان قریب اس کو بیان کرو گے. یعنی آگے چل کر تم اپنے دل کی
جو نیت ہے اس کو ظاہر کرو گے، یا دل کے جذبات کو کسی نہ کسی طرح سے ظاہر کرو گے۔ تو اس لیے کہا اگر ظاہر کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھیے، وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپ کر آپ ان سے کوئی وعدہ مت کرو، یعنی نکاح کا وعدہ صراحت کے ساتھ چھپ کر مت کرو۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ ہے کہ تم بھلے طریقے پر کوئی بات کرو۔ بھلے طریقے پر بات کا مطلب کیا بھائی؟ اشارتاً نکاح کا پیغام پہنچانا، یا اشارتاً کوئی ایسی بات کہنا جس سے معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر بھی اس سے نکاح کی خواہش ہے، یا یہ بھی اس کو پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اس طرح سے اشارتاً کچھ کہنا یا کہلوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھپکے سے ساز باز کرنا، چھپکے سے پیغام پہنچانا صراحت سے، یا چھپکے سے نکاح کرنا عدت کی مدت میں، یہ جائز نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر نکاح کرے تو بھی وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، بلکہ فسخ کیا جائے گا اس کو، یا توڑ دیا جائے گا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، عزم یعزم کے معنی ارادہ کرنا، عقدۃ النکاح معنی نکاح کے بندھن کا۔ تو نکاح کا پکا ارادہ مت کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ کتاب کہتے ہیں جو مدت اللہ نے طے کر رکھی ہے عدت کے لیے۔ اگر وہ مطلقہ ہو تو 3 طہر، اگر وہ متوفی عنہا زوجہ ہے یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک۔ تو جو مدت اللہ نے طے کر رکھی ہے وہ مدت پوری ہو جائے تب تک آپ نکاح کا ارادہ پکا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلًا، آپ نکاح کا پختہ ارادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ کتاب یعنی طے شدہ مدت وہ اپنے آخر تک نہ پہنچے، وہ پوری نہ ہو جائے، اس سے پہلے آپ نکاح کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ نکاح کریں گے بھی تو نکاح نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، پھر اللہ نے کہا یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تمہارے دل کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو اللہ سے بچتے رہو، یعنی اللہ کی رحم فرمانی سے بچتے رہو۔ آپ کے دل میں کیا جذبات ہے، نکاح کا پکا ارادہ ہے یا نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں، برا چاہتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے چاہتے ہیں، یا شریعت کے دائرے سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ سارے جذبات جو دل کے اندر پوشیدہ ہیں، اچھے برے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس لیے دل میں بھی کوئی غلط نیت کرنے سے محتاط رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کے حالات سے بھی واقف ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑے بخشش کرنے والے ہیں اور بڑے متحمل بھی ہیں۔ حلیم کے معنی برداشت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں، پھر بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں۔ تو یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی اندرونی بحث سے اللہ واقف ہے، اگر اس طرح سے کچھ ہو جائے تو آپ اللہ سے معافی مانگیے، اور اس طرح سے گناہ کرنے پر اللہ فوراً پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حلیم ہیں، ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے تب فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک مسئلہ یہی بیان کیا کہ عدت کی مدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتے، کلم کلا پیغام نہیں پہنچا سکتے، یا اندرونی طور پر کوئی ساز باز نہیں کر سکتے، اشارتاً کوئی بات کہلوائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت ہے جب عورت شوہر کے انتقال کی وجہ سے عدت میں ہو، یا 3 طلاق کے بعد عدت میں ہو، 1 طلاق کے بعد عدت میں ہے یا 2 طلاق کے بعد عدت میں ہے، تو شوہر کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے۔ تو اس لیے ایسی مدت میں تو پیغام دینا علماء نے حرام لکھا ہے، نہ صراحتاً نہ اشارتاً، اس لیے کہ اس مدت میں جیسے کہ پیچھے بتایا شوہروں کو رجوع کرنے کا زیادہ حق رہتا ہے، اب وہ پوری طرح سے الگ نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسی طرح سے اس مدت میں پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔